نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما وارزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ وکذالک جعلنا، اور اسی طرح بنایا ہم نے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں بڑے بڑے مجرم ہیں، کفر و شرک کی دعوت دینے والے لوگ، حق سے روکنے والے، پھر آپ کی مخالفت کرنے پر ابھارنے والے شریر موجود ہیں، ایسے ہی ہر نبی کے دور میں اس قسم کے شر پسند موجود رہے جو حق کی مخالفت کرتے رہیں گے، لیکن ان کا انجام برا ہوگا اور فتح انبیاء کو اور ان کے نبیوں کو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں، اور جو مکر و فریب وہ کرتے ہیں اپنے ہی ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کے اندر ہے فی کل قریہ، کیا مطلب؟ ہر بڑے شہر میں، شہر جتنا بڑا ہوگا الیڈ لوگ بھی وہاں ہوں گے۔ آج دیکھیں گاؤں میں تو نہیں ہمارے الیڈ لوگ رہ رہے، شہروں میں رہ رہے ہیں۔ اکابیرہ مجرمیہا، اس کے بڑے۔ اب ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اس کے بڑے مجرموں سے مراد وہاں کے سلطان لوگ، الیڈ لوگ، بڑے بڑے تاجر کہہ لیں، برے لوگ، وہ زیادہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لمکرو فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں۔ کیا مطلب؟ جنگوں کے ذریعے سازشیں کریں تاکہ وہ آگے چلیں اور زیادہ سے زیادہ جرائم کریں، جن کا جرم کیا ہے؟ جو آیت بتا رہی ہے دین سے دشمنی، کیونکہ اقتدار حاصل ہے نا، لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لوگ ان کی سن لیتے ہیں، لوگ ان کی سمجھ لیتے ہیں۔ ٹیم بنائی، پلاننگ کی، اور اس کے بعد لوگوں کو روک لیا۔ مفاد اپنا ہے کہ میں مت رکوں، لہٰذا اپنے اس زوم پر، زوم کیا ہے؟ میرے پاس اقتدار ہے، مال ہے، لوگ میرے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ ابھارنا، حق کی مخالفت۔ حق کی مخالفت میں یہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی بھی کوئی مخالفت اگر کسی کی کرے گا نا تو وہ اس کی نہیں کرتا، وہ اصل میں کر کس کی رہا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ آج ہم کسی عالم کی مخالفت کریں، دین کو روکنا چاہیں، تو کیا ہماری مخالفت اس عالم کے خلاف ہے؟ ہماری اگر ذاتی اس کے ساتھ غصہ ہے، دشمنی ہے، تو کیا اس کا نقصان اس کو ہے؟ نہیں، ہم اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہم اللہ کے دین کے خلاف ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کے رسول کا دین نہ پھیلے تو کیا اس کی یہ مخالفت رسول اللہ سے تھی؟ نہیں، اللہ سے تھی، اللہ کے دین سے تھی۔ تو یہ دیکھ کر رک جائے انسان کہ میری مخالفت اس شخص کے ذاتی کام سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کام سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی دشمن بنا دیا۔ یہاں مجرم لفظ اجرام، ٹھیک ہے، اجرام مجرم کی کیا ہے؟ جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عمل سے نقصان دینا۔ یہ دوسروں کو عمل سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور خلاصہ ہمیں کیا یہاں پتہ چل رہا ہے؟ دعوت اللہ کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہی ہے، ہمیشہ ہوگا، ہوتا رہے گا، اور بڑے لوگوں کی طرف سے ہی ہوگا۔ پہلے کہاں سے ہوگا؟ وہ جن کو ہم اپنی کلاس کے لیڈ لوگ سمجھتے ہیں، اسٹرانگ ہیں وہ دنیاوی طور پر بھی، چاہے اپنے علم میں بھی ہیں، لیکن کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حق کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے میری ہی جماعت غالب رہتی ہے، دین اللہ ہی کا غالب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تھوڑی قربان کر دیتے ہیں کسی کے پیچھے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ۔ اب کیا؟ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی اس جیسا دیا جائے جو اللہ تعالیٰ رسولوں کو دیتا ہے، جو رسولوں کو دیا گیا اس جیسا ہمیں دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے کہ یہ رسالت رکھنی کہاں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاریخی اعتبار سے بڑے مجرموں کی جانب سے حسد اور بغاوت کا سلسلہ جاری رہا، ہمیشہ رہا۔ اور دیکھیں اگر ہم پڑھیں تو کیا یہ شروع سے نہیں آ رہا، قبیل سے ہی شروع ہو گیا، اور ہر نبی کے، ہر دور کے، ہر بادشاہ کی ہم نے دیکھی ہے۔ فرعون کے کتنے بڑے بڑے بول ہیں،
جو بار بار ہمیں یاد رہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ قصہ ہی حضرت موسیٰ کا ہے، تو ہمیں یاد رہتے ہیں. وہ کیا اس نے پہلی دفعہ بھی تو یہی کہا تھا، میں نہیں جانتا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے. کیا بڑے مجرم ہے نا. اور یہ سلسلہ چلتا جاری آیا ہے. تو اس کا مطلب اور مطالبہ یہ ہے کہ نبوت اور رسالت ہمیں ملنی چاہیے. ان کا بھی یہی تھا. آج کوئی حق کی مخالفت کرے گا تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ انا ہے، بغض ہے، نفرت ہے، یا بس وہ می دا گریٹ، کہ میرے لیے میں ہی ہوں، میرا ہی نام ہو. تو انہیں کیا تھا، یہ چاہتے تھے، یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے. یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر اعتراض ہے، ان کی خود پسندی اور تکبر کا اظہار ہے. اپنی طرف سے انہوں نے رسالت اور نبوت کے عطا کیے جانے پر پابندی لگائی تھی کہ اگر مانتے ہم اس صورت میں جب یہ ہمارے پاس ہوتی. اب اللہ تعالیٰ تھوڑی دیں گے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لاستکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا. جو لوگ ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، انہوں نے کہا ہے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے. وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے ہیں کیا. انہوں نے سرکشی اس قدر بلند اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو جو حق کا مخالفت ہے، حق کا مخالف ہے، مخالفت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی سرکشی بہت بڑی ہوئی ہے نا، اس کا تکبر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننے والے معجزات آنے پر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں رسولوں کی طرح کیوں نہیں دیا گیا. کیوں کہتے ہیں؟ مجرم عذر کے طور پر یہ ایک مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مانی تو ہے نہیں، کوئی نہ کوئی عذر رکھ دیں گے ایسا. وہ ایمان اور اطاعت کے بغیر نبوت اور رسالت چاہتے ہیں. یہی ہے نا، مانی ہوتی تو پہلے ہی مان لیتے. مجرم چاہتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں بڑے ہی بنے رہیں. یہ جو بڑا منصب اس کو ملا، یہ بڑا منصب بھی ہمیں ہی ملے، کیونکہ ہم بڑے ہی رہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ منصب بھی ہمیں مل لے. وہ اگر نبوت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تو اپنی بڑائی کے لیے. ولید بن مغیرہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر نبوت کا حق ہوتا یا نبوت حق ہوتی تو میں زیادہ مستحق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے کہا اگر نبوت حق ہوتی، اس کا مطلب یہ حق تو سمجھتے نہیں تھے، ہوتی تو پھر اس کا زیادہ مستحق میں ہوتا اور میں نبی ہوتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر سے بھی بڑا ہوں اور مال میں بھی زیادہ ہوں. یہ اس نے کہا تھا. تو بڑے بڑے مجرم اصل میں کیا ہوتے ہیں، جو آیت بتا رہی ہے، حاسد اور بغاوت کی وجہ سے حق کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. بغاوت کی وجہ سے، ورنہ حق کو جھٹلانے کا کیا ہے، تو حق ہے، مان لیا جائے اس کو. اللہ اعلم حیث یجعل الرسالہ، اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ نے رسالت کہاں رکھنی ہے. کیا مطلب؟ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے رسالت مخلوق میں سے کس کو دینی ہے، اس کا اہل ہے کون، کون زیادہ ہے اس کا حقدار. اور یہ چیز ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں انہوں نے کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ نہیں مانیں گے، نہ اس کے پاس مال ہے اور نہ کوئی اتنا زیادہ علم کا سٹیٹس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، علم بھی اور جسم بھی ہے، مال کی وجہ سے نہیں. تو پتہ نہیں ہماری نظر میں واقعی بس مال ہی سب کچھ ہے یا دنیاوی سٹیٹس ہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. تو یہ آیت بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایک کمال کی دلیل ہے. وہ جس کو چاہتا ہے رسالت اور اپنا دین اور منصب دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نسب رکھتے تھے. اہل مکہ آپ کو صادق اور امین بھی کہتے تھے. ابو سفیان نے اس کا اعتراف شام کے روم ہرکل کے سامنے بھی کیا جا کے. جب اس نے پوچھا کہ ان کا نسب کیا ہے تو ابو سفیان نے کہا بڑا عالی نسب ہے، حالانکہ اس وقت یہ مسلمان ہی ہوئے تھے، تو کہا بہت عالی نسب ہے. پھر شاہ روم نے پوچھا کیا انہوں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا، تو اس نے کیا کہا صحیح بخاری کی حدیث میں، کبھی بھی نہیں، حالانکہ یہ بھی مخالفت پر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سن لیتا ہے. سیدنا واصلہ بن اسقا یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سیدنا اسماعیل کو برگزیدہ کیا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو برگزیدہ کیا. بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا،
اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے مجھے محمد کو منتخب کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، کس قدر اللہ کے بہترین معاملات ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے 72 قرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نسل میں کسی نے بھی کوئی برائی یا زنا نہیں کیا، وہاں سے اللہ لیتے آ رہے ہیں۔ کتنا بہترین نسب ہر کمر میں آ رہا ہے، اور جن کو پھر اللہ رب کہتے ہیں یصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، صغیر سے ہے نا ذلت، جن لوگوں نے جرم کیے جلد ہی انہیں اللہ کیا کریں گے، مجرم قرار دے دیں گے، ذلت دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کا اعتراض تھا اللہ پر نبوت کے لیے کہ ہم مالدار ہیں، ہم بہتر ہیں، تو یہ نبوت ہمیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعد خدری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، ایک دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا دھوکے بازی کا نشان ہے۔ اب دیکھ لیں دنیا میں اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے نا، تو اس دن ایک جھنڈا تیار ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو معاملات اپنی سنت کے پورے کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سب کچھ کر دیں اور وہاں کوئی بات نہ کھلے، وہاں تو جھنڈا تیار کھڑا ہے، خود ہی جھنڈا اوپر آ جائے گا سر پہ، اور یہ کیا لکھا ہوگا، یہ اس کی دھوکے بازی تھی۔ کتنی بڑی ذلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکے سے بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت کیا ہے؟ دھوکہ بھی دیتا ہے، اپنے وقت کا انتظار کرتا ہے، اپنا مفاد نکالتا ہے، اور مفاد نکالنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دے دیتا ہے۔ مخلص نہیں ہے نا۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جب ضرورت پڑتی ہے کاموں کی تو ہماری تہجد کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ہم پہ رحم فرما دیتے ہیں ہم کیسے دھوکہ دہی سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو منتیں مانگی ہوتی ہیں وہ بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، دور دور جاتی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ ایسی ہو جاتی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سیدنا انس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ خوشحال تھا نا، طاقتور تھا، اس کو لایا جائے گا قیامت والے دن، اور دوزخ میں کو غوطہ لگوا کے واپس لایا جائے گا۔ فوری غوطہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی بوتیں نکال لیتے ہیں، ایک پھیرا ہے صرف اوپر کا، لگوا کے لائیں گے جبرائیل۔ پھر اسے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے بتا کوئی دنیا میں کسی عیش اور بڑے سے بڑے مزے سے پالا پڑا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں، ایسے بھول گیا، ایسے بھولا ہے، ایسی ہے وہ جگہ۔ تو آج کی عیش و عشرت یا آج کے مزے کے لیے نا ہمیں جنت نہیں بھولنی چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث میں ایک دوسرا پارٹ کیا ہے، ایک شخص جس نے دنیا میں حق پہ رہتے ہوئے حق پہ رہا، لیکن دنیا میں اس سے زیادہ مفلس کوئی نہیں تھا، سادہ زندگی اور فقر میں کوئی نہیں تھا، لیکن شرط کہ وہ دین پر تھا، حق پہ تھا، جانتا تھا دین کیا ہے اور رسول کی رسالت کیا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو لائیں گے اور اس کو جنت کا ایک چکر لگوائیں گے اوپر، بس کہتے ہیں نا بس یوں جھانک کر آ جاؤ، اور کہیں گے مجھے بتا دنیا میں کسی تکلیف سے جو تجھے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تو نے سہیں، جو تجھے لگتا تھا اس سے بڑی آزمائش نہیں ہے میری زندگی کی، تو بتا تیری کسی زندگی کی آزمائش سے پالا پڑا؟ اور وہ کیا کہے گا سامنے سر جھکا کے کہے گا تیری عزت کی قسم کسی سے نہیں پڑا۔ کیسی اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی نا، کیسا اس کو ایک دم سکون ملا ہے نا۔ آج ہم ایک دم گرمی سے باہر سے آتے ہیں، مرنے والے ہوتے ہیں، ٹھنڈے کمرے میں ایک دم بیٹھے ہم کیا کہتے ہیں بھول گیا وہ، ایک دم وہ آپ اپنے روڈ کی سختی بھول گئے ہے نا۔ تو آج یہاں کے مزے کے لیے ایک تو وہاں کیا سوچ لیں کہ وہاں جا کے نا کوئی نہیں پڑا پالا، یعنی اتنی بری ہے وہ تکلیف، اور آج کی تکلیف آج کا غم اگر ہے اور وہ دین کا ہے یا حق کے راستے کے لیے برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تو سوچیں اس وقت کیا ہے، میں یہ بھول چکا ہوگا، یہ 50 سال کی زندگی کا وہ جس میں موت ہی نہیں،
وہ ایسی ٹھنڈی جگہ ہے، ایسی سکون دہ جگہ ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں ہمیں اس آیت کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ تکبر اور غرور کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ان کا تکبر کیا تھا؟ حق کو نہیں سمجھ رہے تھے، منہ کی باتیں تھیں، ہم اللہ کے لیے ہیں کہ ہم تو رسول کے لیے ہیں، یہ منہ کی باتیں تھیں۔ فَمَن يُرِيدَ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے؟ نیکیوں کا اچھا لگنا ہدایت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو زندگیوں میں نیکیاں اچھی لگنے لگ جائے نا، میں یہ بھی نیکی کروں، میں یہ بھی نیکی کروں، آج میں یہ کلاس بھی لے لوں، میں یہ کلاس بھی لے لوں، میں اپنا سبق ہی کھول کے پڑھ لوں، مجھے انتظار ہے نا، تو یہ نیکیوں کا کرنا اچھا لگے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، ہم تو تھک جاتے ہیں نا، ابھی تو کی ہے، ابھی تو کیا تھا، ہے نا، ابھی تو اتنا کر کے دیا تھا، نہیں اللہ تعالیٰ میں نے اتنی تو پڑھی، اب اتنے دن تہجد پڑھ لی تو چلے آج رہ گئی۔ اکثر ہم ہو ہی جاتا ہے، ہم لیڈیز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت کی بڑی نشانی کیا ہے؟ نیکی کر لینے کے بعد اس کو دل چاہتا ہے میں دوبارہ کروں، اصل میں دل کھل جاتا ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت دے دے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے گمراہ کر دے، اس کا سینہ ہی تنگ ہو جاتا ہے، نہایت گھٹا ہوا بن جاتا ہے، گویا کہ وہ مشقت سے آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کس کا؟ جس کو نیکیاں کرنی اچھی لگے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے ہم نیکیوں کا سوچیں، اگر ہم نیکیاں کا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو ہدایت چاہیے، ورنہ یہ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود ہی اچھا لگنا لگ جائے، ہم کہیں ہم تو ہدایت پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تب دیں گے جب مانگی جائیں گی۔ وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا، اللہ کہتے ہیں اسے نیکیوں میں لذت ملنے لگ جاتی ہے، خوش ہوتا ہے، خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ کیا مراد کھول دیا جاتا ہے؟ وسیع ہو جاتا ہے اس کا سینہ، اتنا وسیع کہ ایمان روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیچھے بات کس کی ہوئی ہے؟ زندگی مل جاتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ جو ہدایت چاہتا ہے اس کی طلب صادق ہوتی ہے۔ دیکھیں جو ہدایت چاہتا ہے نا، وہ چاہے گا کہ اللہ میری یہ طلب کیا ہے؟ سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کیا کریں گے؟ راستے آسان کرنا شروع کر دیں گے، خود ہی اللہ تعالیٰ راستہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں، راستے آسان ہونے لگ جاتے ہیں، خیر اور بھلائی اس کے دل میں اترنے لگ جاتی ہے، نیکیوں کو پورا کرنے کا شوق کہ میں اس کو انجام دوں، میں نے یہ نیکی شروع کی ہے، اب میں اس کو مکمل کر کے رکھوں، کہ میں نے اب شروع کیا ہے، میں نے ایکسٹرا نفل پڑھنے، اب میں مکمل کروں، میں نے اللہ کی ایکسٹرا تعریف کرنی ہے، میں مکمل کروں، اللہ میں تیری راہ میں روپیہ دے رہی تھی، اللہ تعالیٰ میں اس کو ایکسٹرا کر دوں گی، کیسے؟ اس کو دینے کے بعد میں سجدے کروں گی، اس کو قبول کر لے، میں کچھ اس کے مکمل ہونے کے انجام تک پہنچوں گی، کہ انہیں دشوار نہیں سمجھوں گی، ایک کام کیا کتنا دشوار ہے نہیں، اور یہ ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو کھول دے، میرے دل کو شرح صدر عطا فرما، میں جو نیکی کروں اس کو میری نیکی میں کیا کر دے؟ چھوٹا کر دے، اور اپنی نیکی میں محفوظ کرنے کے لیے اپنی نظر میں بڑا کر لے، کیونکہ تو بڑا ہے نا، اپنی شان کے مطابق قبول کرتا ہے، مجھے یہ نہ ہو کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں میری، پھر ہم رہ جائیں گے۔ جو بچے کو ہوتا ہے نا میں پورا یاد ہے، بار بار کیا یاد کروں، یاد تو ہے، لکھا تو ہوا میں نے، کر تو لیا ایک دفعہ، تو کیا اللہ تعالیٰ سے پھر کیا دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول، کیوں کھول؟ خیر اور بھلائی اس کے اندر اترتی رہے، ہر وقت اترتی رہے۔ کیا ایسے لوگ بھی نہیں ہیں زندگی میں؟ ہم خود دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے اچھی باتوں کا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں درس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ انسان کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا کیسے ہے؟ کیسے کھلتا ہے؟ کیسے کھلتا ہے؟ ہدایت میں دلچسپی آنے لگتی ہے نا، خیر اور بھلائی میں دل چاہتا ہے گھسیں، حریص ہو جائیں، اس کی سفارش کریں، اس کے کام کریں، اپنے آپ کو اس میں شامل کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تب کھلتے ہیں جب ہدایت بھی تب انسان پہ کھلتی ہے جب وہ مطمئن ہو، کس بات پہ؟ کہ جو مجھے کرنا ہے مجھے اللہ کے لیے تو کرنا ہے، جب مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے پھر مطمئن ہو جائے۔ ہمیں نا انسانوں نے کھپا دیا ہے، ہمارے غم بھی انسان ہے، ہمارا جینا بھی انسان ہے، ہمارا مرنا بھی انسان، بس انسانوں انسان انسان انسان۔ اللہ تعالیٰ کہاں گئے ہیں؟ ہم بیمار پڑ جائیں گے کیونکہ فلاں چھوڑ گیا، ہم بیمار پڑ جائیں گے، مجھے اس نے یہ کہہ دیا،
ہم بیمار پڑ جائیں گے. اس نے پہلے تو مجھے عید بھیجی ہوتی تھی, اب کیوں نہیں بھیجی؟ اب سال تک ہم یہی غم منائیں گے. ہماری کہاں سوچ چلی گئی ہے نا. ایک ہی غم پھر رہا تھا. میرے شوہر نے جو ہے نا, میں نے اتنا اچھا کھانا بنا لیا, میں نے میری تعریف ہی نہیں کی, میرے تو دل میں رہے گی. فلاں جگہ پہ جا کے میری طرف دیکھا ہی نہیں, میرے تو دل میں ہی رہے گی. دیکھیں ہم نا ہلاک ہو گئے ہیں دنیا کے لیے, دنیا کو اپنا غم بنا لیا. جب کہ اصل غم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جس کا دل کھولتا ہے اس کا اصل غم تو آخرت کا غم بن جاتا ہے. بھئی یہ 50 سال کی زندگی میں کتنا لڑ لوں, کس کو مطمئن کر لوں؟ آگے تو موت ہی نہیں ہے. میں اس کو مطمئن کروں جس کی مٹھی میں ان کے دل ہیں. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شوہر سے محبت کرنی ہے, اس کی ماں کی خدمت کر لو. فلاں کو مٹھی میں کرنا ہے, اس کی جان اس میں ہے, اس کو ہاتھ میں کر لو. یہ گن آتے ہیں. اللہ کو نا, اللہ کی مٹھی میں لوگوں کے دل ہے. اللہ کو لے, اللہ کو پکڑ لے, اللہ کو اپنی چاہت بنا لے. اللہ تو نہیں کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کے غم لگانے ہوتے تو پھر تو کام نہیں نہ ہونا تھا دین کا. انہیں پتہ تھا نہیں میرے رب کا حکم ہے, رب ناراض نہ ہو جائے, تو کہاں کہاں اپنے بھی چھوڑنے کرنے پڑے. کیا یہ بات نہیں تھی کہ مکہ میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا ہے نا, کبھی بھی نہ چھوڑتا. کیا مطلب؟ اللہ کے حکم پہ چھوڑا ہے, اپنے دین کی خاطر چھوڑا, کیونکہ دین اللہ کا ہے اور ہم نے اللہ کی مانی ہے. لیکن انہوں نے اس بات کو دل پر نہیں لگایا. مدینہ میں آ کے سب بیمار ہونے لگ گئے, دل نہیں لگ رہے نا, سب بازار ہے اپنے. دیکھیں گھر چھوڑ دینا, زندگی چھوڑ دینا, جہاں رشتے چھوڑانا, اور ان کا دل کیسے لگے گا کہ نئی جگہ پہ جو سب کچھ چھوڑا ہے, اولاد, بیٹیاں, بیوی, ماں باپ ایک ایک ہو کر آ گئے ہیں. اور سوچے کتنا بڑا غم ہے. پردیس میں کوئی ایک گیا ہوتا نا کمانے, اس سے پوچھیں تو پھر اللہ کے رسول کا بھی دیکھ لیں, ان کے ساتھ گئے ہوئے صحابیوں کا دیکھ لیں. چلے رسول کا ایک دل بڑا ہوتا ہے, وہ جو صحابی گئے ہیں وہ تو عام لوگ ہی تھے نا, اپنا سب کچھ چھوڑ کے. لیکن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ نہیں کیا کہ ہم چلے چلتے ہیں, نہیں, وہاں بھی اللہ سے ہی دعا کی, اللہ یہاں پر کیا کر ان کے دلوں کو سکون دے. اللہ کے ہاتھ میں تھے نا دل, تو اللہ ان کا غم دنیا نہ بنے, ان کا غم آخرت بن جائے. یعنی یہ جو بھی کرے اب تیرے لیے کرے, آخرت کا سوچ کے. تو اللہ نے واقعی اسے یثرب کو, یثرب مین بیماری, تو اسے یثرب کو طیبہ کر دیا. طیبہ کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ, ہر بیماری سے پاک, ہر منافقت سے پاک. تو ہم نے جب غم انسانوں کے بنا لیے ہیں نا, تو بس پھر ہو گئے دین کے کام, ایسے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی پیچھے بتا رہے ہیں کہ مخالفتیں ہوں گی, سب کچھ ہوں گے, اس سے پیچھے ہم پڑھ کر آئے. فضر ہم چھوڑ دو نا, ہلاک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, ماری جاتے ہیں, چھوڑ گیا مجھے, ہو گیا یہ نہیں, ایسے نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, جس کا میں سینہ کھول دوں اس کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں. اور تنگیاں کیسے دور ہو جاتی ہیں؟ بیماری بھی تنگی ہے, آزمائش بھی تنگی ہے. ہر رشتے کی جو آزمائش ہے وہ بہت بڑی تنگی ہے. اگر ہم کہیں نا کہ زندگی میں اولاد سے بڑی آزمائش کوئی نہیں, تو چلیں ہم دنیا میں کسی اور کو پوچھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کی شوہر وہ کہے اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے. چلے اس کو چھوڑ کے ہم کہیں اور چلے جائیں, کوئی اولاد ہم دکھی دیکھ لیں, وہ کہیں گے برے باپ یا بری ماں سے بڑی آزمائش کوئی نہیں ہے نا. ہر کسی کی کوئی آزمائش ہے نا. ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, اپنا دیکھیں چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. کسی سے پوچھ لیں, ہر کسی کے لیے اس کی آزمائش بہت بڑی ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف رب سے جڑنا پڑے گا, کیونکہ ہر بندہ, ہر کائنات کی چیز اس کے حکم کے تابع ہے. بیدک الخیر, اس کے ہاتھ میں چل رہا ہے, وہ چلا رہا ہے سب کچھ. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں دل تو اس کی انگلیوں میں ہے. یہ ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے. ہماری زندگی گزر جائے, چاہے وظیفے کرتے ہیں, ہم کسی کو قائل نہیں کریں گے, اس کی تو انگوٹھیوں میں ہے, اس کی انگلیوں میں. ہم ایک دفعہ رک کے کہیں گے اللہ رحم فرما, ہمارے دین میں آسانی کر, اپنے بندوں کے دل مائل کر, اللہ ان کو ہمیں ان کا محبوب بنا دے. اللہ کی مٹھی میں بن گیا, کرنے والا تو وہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی ہمیں بتا رہے ہیں, ہدایت اللہ سینے میں کھول دے تو علامت کیا ہوتی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمائی, کچھ چند باتیں, ان میں کیا تھا, ہمیشہ وہ کیا کریں گے, اللہ کی طرف مائل ہوں گے, ٹھیک ہے, پاکی کی طرف جائیں گے وہ. پھر 3 باتیں ہوتی ہیں جو آپ سے سننے کا, اس میں ہوں گی جس کا سینہ کھلا ہوگا, ہمیشہ کے گھر کی طرف وہ متوجہ ہوگا, آخرت کی طرف اس کی ساری توجہ ہے آخرت. اللہ آخرت میں ہوگا, اللہ آخرت میں ملے گا, ٹھیک ہے. دھوکے کے گھر سے الگ رہنا چاہتا ہے. دھوکے کا گھر کون سا ہے؟ اللہ آپ کی دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ متاع الغرور,
دھوکے کے گھر میں نہیں رہتا۔ تیسرا کیا ہے؟ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ یہ جس میں 3 باتیں ہیں نا، اس کا سینہ کھلا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، اپنا جائزہ لیں میں اور آپ اپنا جائزہ کہ ہماری اب کیا ہے، اس میں تیاری کیا ہے۔ اسی طرح انسان کا دل اسلام کے لیے تنگ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے اسلام قبول کرنے سے اس کی بڑھائی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ میں بھی جا کے اب سیکھنے لگ جاؤں، میں بھی کرولا لگاؤں سائڈ پہ اور جا کے گھر کے اندر سیکھنا شروع کر دوں سب میں بیٹھ کے، بڑائی آ گئی نا۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بڑی ہستیوں سے وابستہ کر لے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، آپ کے رب کا راستہ ہی سیدھا یہ ہے۔ کون سا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ٹھیک ہے، نصیحت جو قبول کرے۔ کون لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں؟ جو اللہ کو اور اس کی ہدایات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ تیری ہدایات ہیں، یہ تیری کتاب کہہ رہی ہے، لہٰذا ہم نے کیوں ان کو یاد رکھنا ہے؟ کیونکہ ان سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے کلام سے تو زندگی پاتا ہے دل، تو اللہ کے کلام سے زندگی ملتی ہے۔ کہ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ اب کیا ہے دار السلام؟ کیا ہوتا ہے؟ دار تو ہو گیا گھر، سلام کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ بہت بیمار ہیں، آپ کو فلاں مرض ہے، آپ پڑھتی رہا کریں یا سلام یا سلام، ہے نا؟ یعنی وہاں ایسا گھر جہاں کوئی مرض نہیں، جہاں کوئی آفت نہیں، جہاں کوئی آزمائش نہیں، جہاں کوئی دل دہلا دینے والی فکر نہیں ہے، جہاں بڑھاپا نہیں ہے، سلامتی ہے، دارالسلام ہے، اس کی طرف کوئی راستہ ٹیڑھا ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت ماننے والے دنیا میں سلامتی اور سیدھی راہ پر چلتے رہیں۔ کیوں چلتے رہیں؟ کیونکہ انبیاء کے قدم پہ قدم چلنے والے کا راستہ ٹیڑھا نہیں ہوگا، اور وہ سیدھا اس کو کہاں لے کے جائے گا؟ دارالسلام، آفتوں سے، غم اور بیماریوں سے پاک گھر میں۔ اور دارالسلام سے مراد جنت، یعنی دین کے راستے پر چلنا اور قیامت کے دن خود بخود جنت تک پہنچ جانا، اس کو بھی دارالسلام کہا گیا ہے۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ چونکہ جنت کو کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رب کے ہاں، اور وہ بھی جنت ہے، تو ٹھیک ہے جنت ہی ہوتی، دارالسلام کہنا کیوں؟ کہنا دارالسلام، دارالسلام اس لیے کہنا ہے کہ ہر عیب سے، آفت سے اور غم سے، ناخوشگواریوں سے پاک جگہ، اس لیے اس کو دارالسلام کا نام دیا گیا۔ اس میں سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہوں گی، کوئی ان کا وصف ہی نہیں بیان کر سکتا، یہ کسی کے دل میں اتر ہی نہیں سکتی، کسی کا کان اس کو سن نہیں سکتا اور اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتا جیسی اللہ نے یہ چیزیں چھپائے رکھی ہیں اپنے بندے کے لیے۔ کیوں رکھی ہیں؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، کیوں؟ اور وہ ان کا مددگار ہے۔ کن کا؟ ہاں جی، ایمان والوں کا، جو نبیوں کا کام اور مشن لے کے چل رہے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا ولی۔ کیا مطلب؟ ولی کون ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا مددگار ہے، اور آخرت میں ان کی دنیا کے اعمال کی جزا دینے کا بھی وہی حفاظت والا مددگار ہے۔ لوگوں نے نہیں جزا دینی، ہم نے اللہ کی خاطر کیا تو اب چھوڑ دیں، لوگوں نے دنیا میں جزا نہیں دینی، اللہ نے دنیا میں بھی جزا دینی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہی سن لو، یہ نہیں کہ میں نے آخرت میں جزا دینی ہے، میں نے آخرت میں نمودار ہونا ہے، نہیں، یہاں بھی میں حفاظت کروں گا۔ جو دین پہ ہے، جس کا دل ہدایت پہ ہے، جو دین کی اشاعت کے لیے ہے، کہ جو اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے ہیں، کہ جو انصار ہیں، اللہ ان کی حفاظت دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یعملون، کیونکہ اس وجہ سے تو انہوں نے عمل کیے تھے کہ ہم دارالسلام پائیں گے، اور اس وجہ سے انہوں نے کام کیا تھا کہ ہمارا مالک اللہ ہے، اللہ ہمارے معاملات کو لطیف و کرم سے خود ہی لے کے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی کیسے بنتا ہے؟ اس آیت سے سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا ہے اور گمراہی سے خود ہی بچا لیتا ہے، اور پھر ان کو خود ہی مائل کر دیتا ہے ایسے راستے پہ جو ان کو ہدایت کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مومن کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟
آزمائشوں میں کامیابی، یہ ہے اللہ کا ولی ہونا۔ مومنوں کا ولی ہونا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ان کا کوئی عمل نہیں ضائع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں